میں سب سے پہلے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک پریس ریلیز جو ایکس کے اوپر ٹویٹر پہ جاری ہوتی ہے دفتر خارجہ قطر کا، اس میں آخری سیکنڈ لائن میں لفظ بارڈر لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر پہ تنازعات ہیں، امید ہے کہ دونوں برادرلی جو کنٹریز ہیں اس کا حل ڈھونڈیں گی. لیکن جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں یہ لفظ غائب ہے. اور پھر ان کے ملا یعقوب ہوں، ملا متقی ہوں یا ذبیح اللہ ہوں، وہ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کو خیالی سرحد قرار دے رہے ہیں. سیمز لائک کہ یہ طالبان نے دباؤ ڈالا یا وہ کامیاب ہوئے کہ لفظ بارڈر پریس ریلیز میں نہ ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. افغانستان میں ہمیشہ سے وہ اس کی بوگی جو سی ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ جی ڈیورنٹ لائن کو ہم نہیں مانتے. بے شک یہ کرزائی کا وقت تھا یا اشرف غنی کا تھا یا اس سے پہلے بھی. انفیکٹ سرپرائزنگلی طالبان جو 1.0 تھے ان کے وقت میں بھی اس قسم کے بیانات آئے. اس سے پہلے بھی جو ہے سارے جو وہاں پہ نجیب تھے بے شک، یا اس سے پہلے بہت پیچھے بھی چلے جائیں داؤد یا ظاہر شاہ. تو یہ بہت عرصے سے ایک جو ہے جو ڈرامہ چل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اب اس طرح کی اگر ہسٹوریکلی سیٹل چیزیں، اور یہ تو ظاہر انٹرنیشنل لا ہے کہ یہ سکسیسر اسٹیٹ ہے پاکستان اس کی برٹش انڈیا کی، تو وہ جو بھی ظاہر ہے کہ اس کے جو معاہدات ہوں گے وہی آپ انہیرٹ کرتے ہیں، اور پوری دنیا ان نارمز پہ چل رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر تو یورپ جو ہے آج کے بارڈرز جو ہیں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تو بالکل مختلف تھے. تو اس لیے یہ ایک نان ایشو ہے جس کو وہ صرف جو ہے نا پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی انف کبھی بھی بائیلیٹرل جو ہے نا جب آپ اس میں بات چیت ہوتی ہے اس میں اس کو ریز نہیں کرتے، صرف انٹرنیشنلی کرتے ہیں، صرف ڈپلومیٹک پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے یا اپنے کئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کبھی انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان ایشو ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ٹیررزم ایمنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. جوہر صاحب اس سے پہلے کہ آپ اس کے جو فیوچر ہے اس معاہدے کا یا استنبول میں جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں، ایک عام فہم تاثر پھر پاکستان میں بھی ہے کہ پاکستان میں جو لفظ الف ہے، پے الف کاف سین تے الف نون، الف جو ہے وہ بھی پھر افغانیہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کیا ہم بھی اپنی سائڈ پہ یہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیں؟ دیکھیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال ہے، کیونکہ اگر ایک جو ہے فریق یا ایک ملک کو ایسی چیز کرتا ہے جو غلط ہے تو مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا two wrongs don't make one right. تو پاکستان تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ہم کوئی رسپانسبل ملک تو نہیں ہے. وہ تو اس وقت ایک نارمل اسٹیٹ بھی نہیں ہے اس طرح سے. ظاہر ہے پوری دنیا میں کوئی ریکگنیشن بھی ابھی ڈپلومیٹک جو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں ڈی جورو ریکگنیشن وہ صرف ایک ملک نے کی ہے جو رشیا ہے. اس کے علاوہ تو باقی تو ڈی فیکٹو پہ کافی سارے ملک چل رہے ہیں اور کئی بہت سارے ملکوں نے تو ڈی فیکٹو بھی نہیں کی. تو اس لیے ہم تو ان کی طرح بہیو نہیں کر سکتے. ہم نے تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کرنا ہے. ہم نے تو ان ڈپلومیٹک نارمز کے حساب سے بہیو کرنا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو ہے دنیا میں گورن کرتے ہیں. اور ہمارا تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان جوہر صاحب یہ معاہدہ تو ہو گیا، اب استنبول میں بھی ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے. مجھے اطلاع کہ اگر امن و امان اسی طرح رہا تو پھر 9-10 روز بعد بارڈر بھی کھل سکتا ہے، گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں، تجارت کے لیے سامان وہاں خراب ہو رہا ہے، وہ بھی کھل سکتا ہے. لیکن نوئنگ طالبان رجیم اینڈ نوئنگ دس بارڈر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیں بالکل اب جو ہے نا اس وقت تو کوشش آپٹیمزم ہی ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. بہت سارے وعدے اور کمٹمنٹس انہوں نے ماضی میں کیے ہیں جو پورے نہیں ہوئے. اس بار تھوڑی صورتحال مختلف ہے 2-3 وجہ سے، وجوہات کی بنا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ریز کر دیا ہے. ان کی رسپانسبل اگر کوئی وہ ایکشنز کرنا چاہیں تو جو ہم نے اپنی جو کیپیبلٹی دکھائی ہے اور اس پر ہم نے جو ایک قسم کا نیو نارم جو اسٹیبلش کیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ اگر ان کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی چیز ہوگی اس کا بالکل ایک بفٹنگ رسپانس ہوگا پاکستان کی طرف سے، اور وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا پھر اسے ڈیل کرنا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہم نے اکنامک کاسٹ بھی ان کو بتا دیا، ابھی بارڈر جو ان سے بند کر دیا ٹریڈ کے لیے، جس سے وہاں پہ ان کی جو لوکل اکانومی ہے اس کو کافی زیادہ وہ ہرٹ ہو رہی ہے اس وقت. پھر تیسرا جو ہے ڈپلومیٹک کاسٹ بھی ہم نے انکریز کر دیا ہے ان کے لیے. دیکھیں دنیا میں وہ ریکگنیشن ڈھونڈ رہے ہیں اپنی اس وقت. اچھا پاکستان وہ ملک ہے جو اگر ان کو
وہ ریکگنیشن کسی طرح کی دے تو بہت سے اور ملک بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نہ دیں اور ان کے جو ان کی کوششیں ہیں وہ اگر ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی ان کے رسپانسبل بیہیویئر کی وجہ سے ان کو تھوارٹ کرنا شروع کریں یا ان کو بلاک کرنا شروع کریں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. تو تیسری جو ہے ہماری جو ریجنل اپروچ ہے, تو دیکھیں سارے جو خطے کے ملک ہیں, بے شک چائنا ہے, رشیا ہے, جو ہے ایران ہے, سارے ملک یکجا ہیں اس وقت اس چیز پہ کہ جی افغانستان سے جو دہشت گردی آ رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے. تو وہ اس کا بھی ایک پریشر ہے. پھر دیکھیں باقی جو ملک بیچ میں آئے ہیں, قطر ہے, ان کا ایک اثر اس لیے ہے کہ وہاں پہ طالبان کی لیڈرشپ بہت عرصے سے ہے جو ہے رہ رہی ہے. پھر ترکیہ ہے, ترکیہ کا بھی ایک بہت اثر ہے, وہاں پہ بھی بہت زیادہ افغان رہنما جو ہیں ان کی فیملیز رہتی رہی ہیں. ان کے جو ترکیہ کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ بہت ہی پرانے اور بہت ہی زیادہ سبسٹانشل ہیں. تو اسی طرح جو باقی ملک بیچ میں جس میں یو اے ای ہے یا سعودی عرب ہے, وہ بھی سارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاسداری کریں اس معاہدے کی. تو اس لیے یہ ایک جو ہے نا اس وقت ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوگا اس کو فلاؤٹ کرنا کہ اگر جوہر صاحب آپ جب یہ کہتے ہیں آپ نے یہ تین ڈینومینیٹرز گنے نا جی, جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کاسٹ بڑھ گئی ان کے لیے. جس طرح سٹرائک کیا ہم نے اندر جا کے جواب کی صورت میں, پھر اکنامک کاسٹ کی بات کی اور ڈپلومیٹک کاسٹ کی بات کی. جو پہلا نقطہ بیان کر رہے ہیں ہٹنگ کابل, کندھار اور ادر پارٹس تھرو ایریل سٹرائک میں بھی اور تھرو ڈرونز, ان کا عملی طور پر یہ جو رجیم اس وقت وہاں قابض ہے ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ بیکاز دے ہیڈ بین تھرو دس فار ایئرس اینڈ ایجز. مے بی عوام زیادہ بد دل ہو جائیں, عوام انسیکیور ہو جائیں. اور پھر ہم نے اپنی پریس ریلیز میں 12 اکتوبر میں یہ لکھا کہ یہ طالبان رجیم ہے پہلی دفعہ, اور کہا کہ عوام جو ہیں ان کی منتخب کردہ حکومت ایک دن یہاں آئے. تو کہیں یہ رجیم چینج کا مشن تو نہیں ہمارے پاس؟ نہیں, پاکستان کا کوئی ایسا مشن نہیں ہے. ہم تو ان کے داخلی معاملات میں جو ہے افغانستان کے اس میں نہیں آنا چاہتے, کوئی دخل نہیں دینا چاہتے. پاکستان تو یہ صرف چاہتا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل جو ہے نا رجیم کے طور پہ ایکٹ کریں, وہ ایک نارمل ملک کے طور پہ ایکٹ کریں اور وہ اس پاسداری کریں ان ساری کمٹمنٹس کی جو انہوں نے کی بھی ہیں ماضی میں بھی, اور ابھی بھی اگر وہ کریں گے کوئی کمٹمنٹس تو ان کی پاسداری کریں. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ویریفائبل ایک میکنزم ہو اس کا, یہ نہیں کہ صرف ان کے لفظوں پہ ساری بات آئے بلکہ وہ ایویڈنس بیسڈ ہو. اس کے بعد جو ان سے ویریفائی ہو سکے, ایک مانیٹرنگ میکنزم ہو تاکہ وہ دیکھا جائے کہ کیا جو انہوں نے کمٹمنٹس کی اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں, جو کہ پاس میں نہیں رہا. نہ کوئی ویریفائبل میکنزم رہا ہے, نہ ہی کوئی مانیٹرنگ میکنزم رہا ہے. تو یہ نئی چیزیں ہیں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ ایک کمیونیکیشن کا لیول اسٹیبلش ہوگا. پھر مثال کے طور پر جس طرح پاکستان انڈیا کی ہاٹ لائن ہے جس نے کانفلکٹ کے دوران میں خاصا جو ہے اہم رول بھی ادا کیا, تو اس قسم کی بھی آپس میں شاید وہ کمیونیکیشن کے لیولز جو ہیں قائم کیے جائیں. تو بیسیکلی دیکھیں پاکستان کا افغانستان کے جو داخلی معاملات ہیں وہ ہم ہمیشہ اس پہ ہمارا موقف رہا ہے کہ وہ افغان عوام جو ہے ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہاں پہ حکومت کس کی ہوگی. پاکستان اس میں انٹروین نہیں کرے گا. جو ہے پاکستان جو ہے ظاہر ہے جس طرح جوہر صاحب, لیکن یہ تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے نا جس کو آپ صورت میں بھی بیان کر رہے ہیں دیکھنے والوں کے لیے. بٹ دا امپورٹنٹ موسٹ کوسچن اسٹل ریمینز دا سیم اینڈ دیٹ از کہ پاکستان افغانستان بیٹھ جاتے ہیں, سیز فائر بھی تیار پہ بھی اگری کر لیتے ہیں, بارڈر لائن بھی کھل جاتی ہے تجارت کے لیے. یہ جو ثالثی ہے یا گارنٹی ہے وہ کون دے گا افغان طالبان کی؟ ثالثی تو دیکھیں نا, ثالثی تو ہو رہی ہے. ابھی کون سے ملک کر رہے ہیں ثالثی تو ظاہر ہے قطر اور ترکیہ اس میں مین جو ہے اس وقت ہیں ثالث. لیکن اور اسی لیے وہ قطر میں ایک راؤنڈ ہوا ہے اور دوسرا ترکیہ میں ہوگا 25 اکتوبر کو سے شروع ہوگا. لیکن جو گارنٹرز ہیں اس میں جو ملک شامل ہو سکتے ہیں وہ جس طرح چین ہے, ایران نے بھی بات کی ہے, پھر سعودی ہے, یو اے ای ہے, تو اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ گارنٹرز ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ تفصیلات ہیں جس پہ استنبول میں بات ہوگی پھر, اور وہاں پہ ایک خاکہ سامنے آئے گا کہ کیا ایگزیکٹلی آپس میں جو ہے ایک معاہدہ اگر طے پاتا ہے تو وہ کیا ہے, اس کی جو ہے نا جزیات کیا ہیں. اور لیکن اس بار پاکستان جو ہے یہ چاہے گا کہ جو بھی ہو, جب انڈرسٹینڈنگ ایسی تو وہ صرف لفظوں پہ بیس نہ ہو,
صرف زبانی کمٹمنٹس پہ نہ ہو بلکہ اس میں جو ہے نا جس طرح میں نے کہا کہ سارے میکنزمز ویریفائبل اور مانیٹرنگ میکنزمز اور کمیونیکیشن کے لیولز وہ سارے ایک پیرافرنیلیا بنے تاکہ اس جو بھی آپس میں طے پائے اس کی پاسداری. بالکل ٹھیک جوہر صاحب.